الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے اور تاہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے اور والشمس کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور فضیلت والی سورت سورہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عنایت فرمائی، تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن بے نام و بے نشان ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، چونکہ یہ مہینہ اشہر الحرم کا مہینہ ہے اور ان ایام میں اکثر لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، تو اس جمعے قربانی کے جانوروں کے متعلق تھوڑی چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی نقل ان کے طریقے کے مطابق قربانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین۔ میرے دوستو، یہ سلسلہ، لیکن اگر اس قربانی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا سے شروع ہوئی۔ پہلی تاریخ کی قربانی تھی۔ قربانی کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے یہ نظام مقرر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے، نر اور مادہ۔ اللہ جل جلالہ نے حکم اور قانون نازل فرمایا کہ ایک ساتھ جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا اور دوسرے ساتھ والوں سے ہوگا۔
بیٹے قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بالکل خوبصورت اور حسین تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی ساولے اور سیاہ رنگ کی تھی۔ لیکن اللہ کا حکم اور قانون یہ تھا کہ ایک وقت والے کا نکاح دوسرے وقت والوں سے ہوگا۔ قابیل حسن کے پیچھے گیا اور اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں۔ بگاڑ پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے یہاں ایک قانون نازل فرمایا اور فرمایا تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ قابیل یہ ذمہ دار تھا، دن کے وقت جو غلہ ملا بچا ہوا تھا وہ بچا ہوا غلہ لے آیا، اور حابیل گیا ریوڑ سے ایک خوبصورت دمبا لیا اور ایک میدان میں لے گئے، ایک جگہ تھی وہاں پر لے گئے۔ حابیل نے اپنے دمبے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اس غلے کی۔ اللہ کا قانون یہ تھا اس وقت کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کا صدقہ قبول ہو جائے، خیرات قبول ہو جائے، جس کی نظر قبول ہو جائے، وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ میرے دوستو، حابیل نے جو دمبا پیش کیا، آگ آئی اور اسے جلا دیا۔ یہ تھی پہلی قربانی۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون چلا آیا کہ جو قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی اگر قبول ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا اللہ کی راہ میں، اللہ نے دمبا بھیج دیا اس کی جگہ۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی، اور جب وہ نظر پوری ہوئی تو اس نے بھی یہی نظر مانی تھی کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا، ایک کون سا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا آقا علیہ السلام کا والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو قربانی کی ایک ابتدا تھی، جو ابتدا میں نے آپ کو کہی، اس میں تفصیل بہت ہے، لیکن ہم اپنے مسائل کی طرف آئیں گے جو ضروری باتیں ہیں۔ میرے دوستو، ضروری باتیں یہ ہیں کہ ایک تو قربانی کے جانور ہم خریدتے ہیں، کہتے ہیں اس کے دانت ہیں یا نہیں ہیں، دانت کم ہیں اور زیادہ ہیں۔ آیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میرے دوستو، حضرات علماء کرام نے قربانی کے جانوروں کے متعلق جو فرمایا ہے وہ سنیں، اور یہ بے حد ضروری باتیں ہیں۔ قربانی کے جانور بکرا یا بکری، اس قسم کے جانور کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے۔ 1 سال بکرا یا بکری، اس کی 1 سال عمر پوری ہونی چاہیے، اور یہ عمر چاند کے حساب سے دیکھی جائے گی، انگریزی تاریخ سے نہیں، چاند کے حساب سے دیکھی جائے گی۔
دوسرا، گائے، بھینس، بیل وغیرہ، ان کی عمر میرے دوستوں 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہوئی تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوئی تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ البتہ علماء کرام نے صرف دمبے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دبلا ہو، اس کی صحت صحیح ہو کہ 1 سال کے برابر نظر آئے تو اس پر قربانی جائز ہے۔ یہ حضرات علماء کرام نے قربانی کے جانوروں کی عمریں بتائی ہیں۔ بکرا بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا، اور یہ عمریں چاند کے حساب سے ہوں گی، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں۔ میرے دوستوں، اب کسی نے جانور خریدا، 2 مہینے پہلے گائے خرید لی کسی نے، اور پتہ چلا اس کے تھنوں میں دودھ ہے، اگر اس نے یہ دودھ صدقہ کیا پھر تو صحیح ہے، اور اگر خود اپنی ذات پر استعمال کیا یہ دودھ تو اس دودھ کے برابر یہ پیسے دے گا، صدقہ کرے گا، ورنہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے قربانی کے جانور سے۔ خود پالا ہو اور جب سے قربانی کا ارادہ کیا ہے، جتنا استعمال کیا ہے اتنا صدقہ کرے گا، جتنا فائدہ اٹھایا اس سے، جتنا دودھ استعمال کیا ہے یہ صدقہ کرے گا۔ میرے دوستو، پھر اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ 7 شریک ہیں، بڑے جانور میں 7 شریک ہیں، 7 حصے دار ہیں، پتہ چلا ایک حصے دار انتقال کر گیا، ایک حصے دار انتقال کر گیا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کے ورثاء نے اجازت دے دی تو تب قربانی جائز ہے، اگر اس کے ورثاء نے اجازت نہیں دی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نے جانور خریدا ہے تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے، ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اون والا جانور ہو تو اس کی بھی یہی حکم ہے؟ فرمایا اون والا جانور ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے جانور کے بال کاٹ دیے کسی نے اور بیچ ڈالے تو پھر اس کی قیمت ادا کرے گا وہ ان بالوں کے عوض میں، جتنی قیمت اس کی بنتی ہے۔ میرے دوستوں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، پچھلے سال ایک شخص نے گائے خریدی تھی اور اس کی دم
کٹی ہوئی تھی اور کسی نے ایلفی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اتنا ظلم ہے۔ تو یہ عیبدار جانور کے متعلق بھی آپ کو یہ بات کرنی تھی، لیکن اکثر جانور انسان خریدے تو ہوش حواس میں خریدے، اس کو صحیح طریقے سے دیکھے، یہ بات اس وجہ سے میں نے کہی ہے۔ صحیح طریقے سے جانور کو چیک کرے اور دیکھے۔ بعض ایک وقت جانور کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری اگر گوشت تک اس کے پہنچ جائے تو اس جانور پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے گوشت تک وہ بیماری پہنچ جائے کہ اس کا اثر گوشت کے اوپر ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی کے جانور کے عیب کیا ہیں، اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ کرنی ہیں۔ قربانی کا جانور کسی نے خریدا تو اس کو بالکل اندھا ہے، اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، جانور کو نابینا ہے جانور بالکل، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی نظر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک جانور کسی نے خریدا، ایک آنکھ کی نظر بالکل صحیح ہے، دوسرے آنکھ کی نظر بالکل کم ہے یا ختم ہے، لیکن کم ہے، تو پھر ایسے جانور جس کو بالکل صحیح طریقے سے نظر آتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر ایک جانور کو نظر نہیں آ رہا اور تہائی سے زیادہ اس کی آنکھ خراب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا تہائی سے زیادہ اسے نظر نہیں آ رہا، بالکل جانور راہ نہیں تک سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تہائی سے کم ہے لیکن جانور اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، کمزور ہے نظر، تو پھر اس کو گھاس نظر آ رہی ہے جانور کو، یا وہ دیکھ سکتا ہے جانور لیکن نظر معمولی کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے، اگر ناک کٹی ہوئی ہے جانور کی اور نصف تہائی سے بالکل زیادہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تہائی سے زیادہ ناک کٹی ہوئی ہے جانور کی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ناک اگر جانور کی کٹی ہوئی ہے لیکن تہائی سے کم ہے بالکل، تو پھر قربانی جائز ہے اس جانور کی۔ ایک جانور ہے اس کے اگر پیدائشی کان نہ ہو بالکل، ایک یا دونوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک کان نہ ہو یا دونوں کان نہ ہو پیدائشی، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک جانور کا کان کٹا ہوا ہے پورا یا تہائی سے زیادہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کٹا ہوا کان ہو جانور کا۔ اور اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہے لیکن تہائی سے بالکل کم ہے تو پھر جائز ہے اس کی قربانی۔ اسی طرح کان میں اگر سوراخ ہے اور سوراخ یہ جمع کرنے سے تہائی کان کے برابر بنتا ہے، چھوٹا چھوٹا سوراخ ہے لیکن اگر اس کو جمع کیا جائے تو تہائی سے زیادہ بنتا ہے یا تہائی کے برابر بنتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، اور اگر تہائی سے کم سوراخ ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ یا ایک جانور ہے اس کے سینگ پیدائشی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی
کے متعلق حکم ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی چھوٹا مکروہ، یعنی اس پر قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں دوسرا جانور نہ ملے تو پھر اس پر قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو پھر قربانی اس پر جائز نہ ہوتی۔ اگر قربانی کے جانور کے سینگ کا ہول اتر گیا ہو، ایک یا دونوں کا، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ تنزیہی ہے، یعنی چھوٹا مکروہ ہے۔ اسی طرح سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، کل یا بعض، جس کا اگر یہ گودا نظر نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر بالکل گودا اس کا نظر آ جائے، سینگ ٹوٹ گئی اور بالکل جڑ سے اس کا بالکل گودا نظر آ جائے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے، تہائی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہے جانور کی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تہائی سے زیادہ اگر جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تہائی سے کم ہے تو پھر قربانی جائز ہے ایسے جانور کا۔ اسی طرح ایک جانور کے دانت ٹوٹ جائے، بالکل سارے دانت ٹوٹ جائے، تو ایسے جانور پر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے نہیں ٹوٹے ہوئے، کم دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن گھاس نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک جانور ہے، اگر اس کے دانت ٹوٹ جائے، تھوڑے سے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جانور گھاس کھا سکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یا ایک جانور ہے جس کے بالکل پیدائشی دانت نہیں ہے، لیکن یہ جانور گھاس کھا سکتا ہے، دانت نہیں ہے اور یہ جانور اگر گھاس کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر بالکل گھاس واس نہیں کھا سکتا، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے جانور۔ اسی طرح ایک جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تہائی سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو پھر جائز ہے اس پر۔ اور ایک جانور کی پیدائشی دم ہی نہیں، تو ایسے جانور کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کی قربانی کی مکروہ ہے، یعنی اگر قربانی کی جائے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک جانور کی چکٹی کٹی ہوئی ہے کل ساری، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تہائی سے کم ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ یا ایک جانور کے سارے دودھ کے تھن خشک ہو جائیں، بھینس ہے یا گائے ہے، اس کے سارے تھن خشک ہو جائیں تو ایسے جانور پر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک جانور ہے اس کے پیدائشی تھن ہی نہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تھن ہے تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز ہے۔ لیکن میرے دوستو، یا تو ایک ہوتا ہے کہ مرض کی وجہ سے اس کے سارے تھن خشک ہو جائیں، تو پھر اس پر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور پر بھی مرض کی وجہ سے اس کے تھن خشک ہو جائیں تو ایسے جانور پر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جی بولو جی۔
ایک تھن جو ہے تہائی سے یہ کم ہے ایسے جانور پر پھر اس کا یہ حکم ہے کہ قربانی جائز ہے اس کے اوپر ایک تن کا. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر تہائی سے اس کی اگر آدھے سے تعداد بڑھے گی تو پھر اس پر قربانی جائز نہیں ہوگی. آدھے کے برابر ہوگی تب بھی، اور آدھے سے کم ہے تو تب قربانی جائز ہے. یہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ یہ اکثر لوگ جانور خریدتے ہیں تو ان کو غور سے دیکھنا چاہیے. یہ باتیں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. ایک جانور ہے، اس کی ٹانگیں کٹ گئی، 1 2 3 یا 4. اگر یہ جانور چل پھر نہیں سکتا تو ایسے جانور پر قربانی جائز نہیں ہے. اگر جانور کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے لیکن ایسے کٹی ہوئی ہے کہ اس ٹانگ کا سہارا لے کر یہ جانور چل سکتا ہے، اس زخمی ٹانگ کا سہارا لے کر اگر یہ جانور چل سکتا ہے تب اس پر قربانی جائز ہے. میرے دوستو، اور اگر بالکل نہیں چل سکتا اسی ٹانگ پر، جو ٹانگ کٹی ہوئی ہے اس کی اور چلنا دشوار ہے، تو پھر اس پر قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک جانور ہے خصی جانور، تو اس کی قربانی افضل ہے. خصی جانور کی قربانی یہ افضل ہے. اور اس طرح ایک جانور ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خنثی. خنثی اسے کہتے ہیں جس میں نر اور مادہ دونوں خصلتیں ہوں، یعنی چھوٹے پیشاب کی جو جگہ ہے یہ نر والی بھی ہو اور مادہ والی بھی ہو، دونوں جگہیں ہوں. یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں خنثی مشکل. یہ انسانوں کے اندر بھی ہیں اور بھی مخلوقات کے اندر یہ ہیں. خنثی مشکل یہ وہ ہے جس میں مردانہ اور مادہ، یہ دونوں نر اور مادہ دونوں خصلتیں موجود ہوں. تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور یہ خنثی اگر انسانوں میں ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر فقہ کی کتابوں میں پورے 3 باب ہیں. اور امام حضرات علماء کرام جو مجتہدین ہیں ان کا اس میں اختلاف بھی پھر بہت ہوتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے چھوٹے پیشاب کی دار جس طرف سے تیز ہوگی، اگر نر کی طرف سے ہے تو نر کہلائے گا اور مادہ کی طرف سے ہے تو مادہ کہلائے گا. اسی طرح اگر اس کے یہ پستان ہیں اور پستان بالکل لٹکے ہوئے ہیں مادہ کی طرح، اور پیشاب کی دار بھی اس کی مادہ کی طرح تیز ہے تو یہ پھر مرد نہیں کہلائے گا، عورت کہلائے گی. اس کے اندر بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ کہ جانوروں کی بات ہو رہی تھی. یہ جانوروں میں بھی خنثی جانور ہو تو اس خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، گائیں بھینسوں والوں جو ان کے ماہر ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اکثر اس کے متعلق. لیکن یہ جانوروں میں نہیں، انسانوں میں بھی ہیں خنثی. بعد میں قربانی کے یہ مسائل اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر انفرادی طور پر بھی وہ پوچھ سکتا ہے. لیکن یہ قربانی کا معاملہ بالکل نازک معاملہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. سب کو جانور خریدتے وقت ہوش حواس سے کام لینا چاہیے. آج کل دھوکے بھی منڈیوں میں بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو ابتدا میں بات کہی کہ ایک جانور کی دم کٹی ہوئی ہے اور دوسرے نے ایلفی کے ساتھ دھوئی ہوئی.
اور جب وہ گھر آیا بیچارہ تو کہیں اس گائے نے معمولی سی دیوار کے ساتھ رگڑ کھائی، وہ دم اس کی نیچے گر گئی۔ اس نے دیکھا تو پوری ایلفی لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے سب کو، اور اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر نماز کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن احتیاط ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔